السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 111 سٹارٹ کریں گے۔ آپ لوگ میری زندگی میں نہ آتے تو میں ایک بہت برا انسان بنتا۔ پاپا کی موت کے بعد میں ویسے ہی تھا جیسے سمندر میں ایک چھوٹی سی کشتی جس کی کوئی سمت نہیں ہوتی، ڈوب جاتی تو ڈوب جاتی۔ میں اس وقت بہت دعا کیا کرتا تھا کہ مسٹر سکندر کو کچھ نہ ہو، ان کا ٹریٹمنٹ صحیح ہو جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا آپ کے گھر میں وہ تکلیف آئے جس سے میں اور میری فیملی گزر رہی تھی۔ وہ چپ ہو گیا، اماما بھی بول نہیں سکی۔ پانی دونوں کی آنکھوں میں تھا اور درد بھی، اور دونوں یہ دونوں چیزیں چھپانے کی کوشش میں تھے۔ میں پاکستان صرف آپ سے بات کرنے اور یہ سب بتانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے، وہ بہت عزت اور حیا والی ہے، اور میں نے اتنے سالوں میں اس کے لیے محبت کا جذبہ رکھنے کے باوجود ان حدوں کا احترام کیا ہے جو آپ نے اس کے لیے طے کی ہیں اور جسے اس نے کبھی نہیں توڑا۔ میں آپ کی بیٹی کو اتنی ہی عزت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی اور گھر کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر ایک لفافے کے اوپر رکھ دی جو اس نے میز پر رکھا تھا۔ اس خوبصورت لفافے کے اوپر ایک خوبصورت سرخ ڈبیا میں عنایہ سکندر کا نصیب تھا، جو اتنا ہی خوبصورت تھا۔ نم آنکھوں کے ساتھ اماما اس ڈبیا سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ اس کی مرضی سے کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جو بھی ہوتا تھا وہ بہترین ہوتا تھا۔ رنگ خوبصورت ہے پر نکلی ہے۔ ہومین نے ڈنر ٹیبل پر بیٹھے فش اور چپس کھاتے ہوئے ڈبیا کو رئیسہ کی طرف سرکایا، جو سلاد کا ایک پیالہ کھاتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی۔ کھلی ہوئی ڈبیا کو بند کرتے ہوئے اس نے اسی ہاتھ سے اپنے گلاسز ٹھیک کیے اور بڑے تحمل سے کہا، آئی نو۔ وہ فش اور چپس تقریباً نکل رہا تھا اور ساتھ ٹی وی لاؤنج میں اسکرین رگبی کا ایک میچ دیکھ رہا تھا۔ رئیسہ ویکینڈ گزارنے وہاں آئی تھی، امریکہ واپس آنے کے بعد، اور اگلے دن عنایہ بھی وہاں پہنچ رہی تھی، اور اس وقت ایک فاسٹ فوڈ سے ہوم ڈیلیوری کروانے کے بعد وہ کھانا کھانے میں مصروف تھے جب رئیسہ نے وہ انگوٹھی اسے دکھائی تھی۔ تم نے کسی کو دینی ہے یا تمہیں کسی نے دی ہے؟ ہومین نے میچ دیکھتے دیکھتے چلی ساس کی بوتل تقریباً اپنی پلیٹ میں خالی کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ حشام نے دی ہے، رئیسہ نے کسی تمہید کے بغیر مدھم آواز میں بہت سنجیدگی سے کہا۔ اس بار ہومین نے اسکرین سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ جب وہ واپس آئے گا تو میں اسے واپس کر دوں گی، اس نے ایک لمحے کے توقف کے بعد اسی سانس میں کہا۔ مطلب؟ ہومین اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے پروپوز کیا ہے، لیکن میں نے اس کا پروپوزل قبول نہیں کیا۔ میں چاہتی ہوں پہلے دونوں فیملیز آپس میں بات کر لیں، رئیسہ نے اسے مختصراً بتایا۔ لیکن حشام تو ابھی اپنی فیملی کے ساتھ بحرین میں ہوگا، اس کی فیملی کیا وہاں سے آ کر بات کرے گی؟ ہومین نے جواباً اس سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر پہلے حشام اور اس کی فیملی کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ 3 دن پہلے بحرین میں ہونے والے رائل فیملی کے اس پلین کریش میں وہاں کے حکمران اور اس کی فیملی کے 6 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ بحرین کا حکمران حشام کا تایا تھا، اور اس حادثے کی اطلاع ملنے کے فوری بعد حشام اپنی فیملی کے ساتھ بحرین چلا گیا تھا۔ رئیسہ بھی ان کے ساتھ ہی امریکہ واپس آئی تھی۔ حشام تو آ جائے گا اگلے ہفتے، لیکن اس کی فیملی ابھی رہے گی وہاں، رئیسہ نے اس سے کہا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہومین نے دوبارہ چپس
کھانا شروع کرتے ہوئے کہا، اسی لیے تو تم سے بات کر رہی ہوں، تم بتاؤ۔ رئیسہ نے اسے جواباً کہا۔ ممی کریں گی، صاف صاف دو ٹوک انکار۔ چلی ساس میں مچھلی کا ٹکڑا ڈبوتے ہوئے حمین نے جیسے مستقبل کا نقشہ 2 جملوں میں اس کے سامنے کھینچا۔ ہاں مجھے پتہ ہے۔ رئیسہ نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں پسند تو ہے نا؟ حمین نے اسے اس طرح سرسری انداز سے پوچھا جیسے یہ کوئی عام سی بات تھی۔ ہے، اس نے ایک لفظی جواب دیا اور ایک پورا زیتون اٹھا کر نکلا۔ ٹو بیڈ، حمین نے جیسے افسوس کرنے والے انداز میں کہا۔ عنایہ اور عبداللہ کا پتہ ہے تمہیں؟ اس کے باوجود تم نے… رئیسہ نے اس کی بات کاٹی۔ حشام پیدائشی مسلمان ہیں لیکن بحرینی ہیں، بلکہ عرب ہے۔ حمین نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ ویسے تو وہ امریکی ہے، رئیسہ نے جیسے مدافعانہ انداز میں کہا۔ امریکی تو ممی کو ویسے ہی زہر لگتے ہیں۔ حمین نے بے حد اطمینان سے تصویر کا ایک اور تاریک پہلو اسے دکھایا۔ اسی لیے تم سے بات کر رہی ہوں۔ رئیسہ نے سلاد کھانا بند کر دیا۔ تم ایک بات بتاؤ، تمہیں صرف وہ پسند ہے یا محبت وغیرہ ہے؟ رئیسہ نے اسے جواباً گھورا۔ صرف جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں، حمین نے مدافعانہ انداز میں بے اختیار کہا۔ یہ جنرل نالج کا سوال نہیں ہے، رئیسہ نے جتانے والے انداز میں کہا۔ کامن سینس کا ہوگا پھر۔ وہ تو میری ویسے ہی خراب ہے۔ پلیٹ صاف کرتے ہوئے حمین نے بے حد اطمینان سے کہا۔ تم کچھ کر سکتے ہو یا نہیں؟ رئیسہ نے اس کو اگلا جملہ بولنے سے پہلے کہا۔ میں صرف کوشش کر سکتا ہوں، لیکن اس کا فائدہ نہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تم میری ملاقات حشام سے کراؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے حوالے سے وہ دراصل کتنا سیریس ہے۔ وہ میں کرا دوں گی، وہ مسئلہ نہیں ہے، رئیسہ نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ اور اگر ممی یا پاپا نہیں مانتے پھر؟ حمین نے یکدم اس سے کہا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے کہا، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، لیکن ایسی جذباتی وابستگی نہیں ہے کہ میں اسے چھوڑ نہ سکوں۔ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، لیکن بدترین کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بابا کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ممی کا میں کہہ نہیں سکتا۔ کوشش کروں گا، لیکن حشام نے اپنی فیملی سے بات کی ہے تمہیں پرپوز کرنے سے پہلے؟ کیونکہ اگر اس کی فیملی کو کوئی اعتراض ہوا تو ممی بابا میں سے کوئی بھی اس پرپوزل پر غور نہیں کرے گا۔ حمین کو بات کرتے کرتے خیال آیا تھا، اپنی فیملی سے بات کر کے ہی اس نے مجھ سے بات کی ہے۔ اس کی فیملی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رئیسہ نے اسے جیسے یقین دہانی کروائی تھی۔ حمین اس کی بات سنتے ہوئے اپنے میز پر دھرے فون کی اسکرین پر کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنی انگلی سے اسکرین کو اسکرول کر رہا تھا۔ رئیسہ کو لگا اس نے اس کی بات غور سے نہیں سنی تھی۔ تم میری بات سن رہے ہو؟ رئیسہ نے جیسے اسے متوجہ کیا۔ ہاں، میں حشام کے بارے میں سرچ کر رہا ہوں، اس نے جواباً کہا۔ کیا؟ رئیسہ چونکی۔ حشام کو اور اس کی فیملی کو پتہ ہے کہ تم اڈاپٹڈ ہو؟ حمین اسی طرح اسکرین اسکرول کر رہا تھا۔ حشام کو پتہ ہے تو ظاہر ہے اس کی فیملی کو بھی پتہ ہوگا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی اور پھر اس نے کہا، اوہ۔ حمین اپنے فون کی اسکرین پر کچھ پڑھتے پڑھتے بے اختیار چونکا تھا۔ کیا ہوا؟ رئیسہ چونکی۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور شاید بری بھی۔ حمین نے ایک گہرا سانس لے کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا، اور پھر فون اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ شخص دیوار پر لگی رئیسہ کی تصویر کے سامنے اب پچھلے 15 منٹ سے کھڑا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر۔
टिकटिकी लगाए उस लड़की का चेहरा देखते हुए, चेहरे में कोई शुबाहत तलाश करते हुए, सालार सिकंदर के शजरा में दबे आतिश फिशां की शुरुआत ढूंढते हुए, अगर वो इस शख्स को निशाना बना सकता था तो इसी एक जगह से बना सकता था। वो होंठ काटते हुए कुछ बड़बड़ा ही रहा था। खुद कलामी, एक सेकंड का ताना बाना तैयार करने के लिए एक के बाद एक मकरू फरेब का जाल, वजूहात, हक़ाइक़ को मख्फी करने और एक गहरा सांस लेकर अपने अक़ब में बैठे लोगों को कुछ हदायत देने के लिए मुड़ा था। CIA हेडक्वार्टर्स के इस कमरे की दीवारों पर लगे बोर्ड्स छोटे बड़े नोटिस, चार्ट्स, फोटोग्राफ्स और एड्रेसेस की चिट्ठों से भरे हुए थे। कमरे में मौजूद 4 आदमियों में से 3 इस वक्त भी कंप्यूटर पर मुख्तलिफ डेटा खंगालने में मसरूफ़ थे। ये काम वो पिछले 1.5 माह से कर रहे थे। इस कमरे में जगह जगह बड़े बड़े डिब्बे पड़े थे जो मुख्तलिफ फाइल्स, टेप, मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स के तराशों और दूसरे रिकॉर्ड से भरे हुए थे। कमरे में मौजूद रिकॉर्ड कैबिनेट्स पहले ही भरी हुई थी। कमरे में मौजूद तमाम डेटा इन कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क में भी महफूज था। कमरे में मौजूद 2 आदमी पहले 1.5 माह से सालार सिकंदर के बारे में ऑनलाइन आने वाला तमाम रिकॉर्ड और मालूमात इकट्ठी करते रहे थे। कमरे में मौजूद तीसरा शख्स सालार और उसकी फैमिली के हर फर्द के ईमेल्स का रिकॉर्ड खंगालता रहा था। चौथा शख्स उसकी फैमिली और माली मामलात को चेक करता रहा था। इस सारी जद्दोजहद का नतीजा इन तस्वीरों और शजरा नसब की सूरत में इन बोर्ड्स पर मौजूद था। वो 4 लोग दावा कर सकते थे कि सालार और उसकी फैमिली की पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड अगर खुदा के बाद किसी के पास मौजूद था तो उसकी एक कॉपी इस कमरे में भी थी। सालार की ज़िंदगी के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनके इल्म में नहीं थी या जिसके बारे में वो सबूत नहीं दे सकते थे। CIA के सिटिंग ऑपरेशन से लेकर उसकी टीनएज की गर्लफ्रेंड्स तक और उसके माली मामलात से लेकर उसकी औलाद की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ तक उनके पास हर चीज़ की तफसीलात थी। लेकिन सारा मसला ये था कि 1.5-2 माह की इस मेहनत और पूरी दुनिया से इकट्ठे किए हुए इस डेटा में से वो ऐसी कोई चीज़ नहीं निकाल सके थे जिससे वो उसकी किरदार कशी कर सकते। वो टीम जो 15 साल से इस तरह के मकासद पर काम करती रही थी, ये पहली बार था कि वो इतनी सरतोड़ मेहनत के बावजूद इस शख्स और इसके घराने के किसी शख्स के हवाले से किसी किस्म का स्कैंडल निकाल नहीं पाई थी। 200 पॉइंट्स की जो चेक लिस्ट उन्हें दी गई थी वो 200 क्रॉसेस से भरी हुई थी और ये उनकी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था। उन्होंने ऐसा साफ रिकॉर्ड किसी का नहीं देखा था। किसी हद तक वो सताइश के जज्बात रखने के बावजूद एक आखिरी कोशिश कर रहे थे। एक आखिरी कोशिश। कमरे के एक बोर्ड से दूसरे और दूसरे से तीसरे बोर्ड तक जाते जाते वो आदमी सालार की फैमिली ट्री की इस तस्वीर पर रुका था। इस तस्वीर के आगे कुछ और तस्वीरें थीं और उनके साथ कुछ बुलेट पॉइंट्स। एकदम जैसे उसे बिजली का झटका लगा था। उसने उस लड़की की तस्वीर के नीचे उसकी तारीख़ पैदाइश देखी, फिर मुड़कर कंप्यूटर के सामने बैठे हुए आदमी को वो साल बताते हुए कहा, देखो इस साल इन डेट्स पर यह कहाँ था। कंप्यूटर पर बैठे हुए आदमी ने चंद मिनटों के बाद स्क्रीन पर नमूदार होने वाली तहरीर पढ़ते हुए कहा, पाकिस्तान। सवाल करने वाले आदमी के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आई थी। कब से कब तक, उस आदमी ने अगला सवाल किया। कंप्यूटर के सामने बैठे हुए शख्स ने कीबोर्ड पर उंगलियों को हरकत देते हुए स्क्रीन पर देखते हुए उसे तारीखें बताईं। आखिरकार हमें कुछ मिल ही गया, उस आदमी ने बेइख्तियार एक सीटी बजाते हुए कहा था।
انہیں جہاز ڈبونے کے لیے تارپیڈول مل گیا تھا۔ یہ 15 منٹ پہلے کی واردات تھی۔ 15 منٹ بعد وہ اب جانتا تھا کہ اسے اس آتش فشاں کا منہ کھولنے کے لیے کیا کرنا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔